بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے میں صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں ہماری نوجوان تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس، اس کے سالار صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان برادر عزیز عامر صدیقی صاحب، اور اسی طرح تحصیل جڑاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم برادر مولانا احمد وقاص ظہیر صاحب، اور میرے بائیں جانب ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کی زبان، یعنی ہمارے ان کے ترجمان بھی ہیں اور مالیات کے ناظم بھی ہیں، ملک عبدالحفیظ، اور اسی طرح بہت سارے باقی رفقا ہمارے تشریف فرما ہے۔ جڑاں تحصیل ضلع فیصل آباد کی سب سے بڑی تحصیل ہے جو ضلع بنتے بنتے رہ گئی ہے، یعنی اتنی بڑی تحصیل ہے جو ضلع کا درجہ رکھتی ہے اور شاید کسی وقت میں جلد یہ ضلع بن جائے۔ ایسی کو نظر لگی ہے، اس کو اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن اس میں جو اصل فیکٹر ہے اس پہ نگاہ شاید الجھ گئی، معاملے کو گڑبڑ کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون سبب بنا ہے جڑاں والے کے امن کو تحت کرنے کے لیے، سبب کیا ہے، یہ اتنا بڑا معاملہ کیوں بنا ہے۔ وہ بیس اور بنیاد ہے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین اور سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ تنقیص۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، مسلمان سب کمزوریوں کے باوجود، عملی کمزوریوں کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ حضور کے نام پہ ذرہ برابر بھی داغ سن کر وہ مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چونکہ یہ خاتم القتب ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وہ سچی کتاب ہے، اس کا احترام اور ادب بھی ایک مسلمان کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بحیثیت مسلمان ہم تمام انبیاء و رسل کا احترام کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ ہر نبی کا اکرام، ہر نبی کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان انبیاء پہ نازل ہونے والی آسمانی کتابیں، ان کا ادب و احترام وہ بھی ایک مسلمان پہ لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام رواداری کا، تواصل کا درس دیتا ہے اور اپنے باشیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ میرے خیال میں جتنا اچھا وطن عزیز میں اقلیتوں کو ہم نے حمیت دی پاکستان میں، شاید باہر کہیں اس کی مثال کم ملے، لیکن اقلیتوں کو بھی اس اکثریت کا، اکثریت کے عقیدے کا، اکثریت کے ایمان کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ مقام افسوس ہے کہ ذاتی اناد کی وجہ سے جو میری معلومات ہیں، پورے شہر کو آگ لگا دی، اور پورا شہر نہیں پورے وطن عزیز کو بدنام کر دیا گیا، بلکہ اسلام کو بدنام کیا اس آدمی کی اس قبیح، گندی اور قابل نفرت حرکت نے۔ پہلے موقع پہ بھی ہم نے یہاں یہ کہا تھا، اولین اس چیز کو ٹارگٹ کرے انتظامیہ کہ سبب کون بنا ہے، کس کی وجہ سے یہ امن تہو بالا ہوا ہے۔ ہم قطعی طور پہ حمایت نہیں کرتے جذباتیت کا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کا احترام ہمارا ایمان ہے، اس کو بھی چھیڑنے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی قانون کو وائلیٹ کرتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، تو قانون حرکت میں آئے، ہم اس میں آڑے نہیں آتے قطعی طور پہ، لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اتنا متاثر ہو جانا، اس کو اتنا ایشو بنا لینا کہ کم از کم جڑاں والے کا امن تباہ کر دیا گیا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے، اور ابھی تک لوگ سنبھلنے نہیں پا رہے۔ ہم نے اس موقع پہ بھی کہا، آج بھی میں
آپ کی وساطت سے یہ میسج آئی جی صاحب، ضلعی انتظامیہ اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جڑاں کو اتنا ٹارچر نہ کریں، ذہنی مریض نہ بنائیں، انہیں اس خوف سے نکالیں۔ ہاں، اس کے ہم حامی ہیں، آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہیں۔ جن بندوں نے جلاؤ گھراؤ میں حصہ لیا، وہاں تک تو قانون اپنی حرکت میں رہے۔ جس طرح جو آیا اس کو دھر لیا، جو آیا اس کو دھر لیا۔ اب کم از کم اتنے دن گزر گئے ہیں، انتظامیہ کو صحیح انکوائری کر کے دونوں باتوں پہ، پہلے کیس پہ بھی جو بنیاد ہے، جو ابتدا ہے، جو خرابی کا سبب ہے، جو خرابی کی جڑ ہے، جس وجہ سے یہاں آگ لگی، اس کی بھی صحیح انکوائری کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح باقی بھی آپ کے پاس سارے ثبوت وجود موجود ہیں، تو جو لوگ ویسے ہی وہاں نکلے، کوئی باہر چل رہا تھا، پکڑ کے لینے شروع کر دیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے فی الفور بے گناہوں کو رہا کیا جائے، اگرچہ اس پہ مقدمات بھی درج ہیں، آپ نے انکوائری کر لی ہے، کچھ رہتی ہے تو فی الفور مکمل کریں۔ اس کیس کو لمبا کر کے جڑاں والا کو ذہنی مریض نہ بنایا جائے، ایسے نہ ہو یہ لاوا اندر پکتا پکتا کہیں باہر پھیل نہ جائے۔ مبادہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، کہنا نہیں چاہتے، نہ اس کی درخواست کرتے ہیں، نہ ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فطری ہے، فطری عمل ہے۔ جتنے دبائے جائیں گے، ذہنی ٹارچر ہوں گے، لوگ ذہنی پریشان ہوں گے، کاروبار والے، وہاں جہاں جس شعبے سے بھی تعلق ہے، ہر بندہ، ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی پکڑا ہوا ہوگا، تو وہ ذہنی طور پہ تو بیچارے مفلوج ہیں۔ تو کم از کم جڑاں والے کی فضا کو دوبارہ بحال کیا جائے، جو واقعتاً انکوائری کریں، جتنے کوئی مجرم ہے وہاں تک رہنا چاہیے، اس کو آپ بھی وائلیٹ نہ کریں۔ آپ بھی بیرونی پریشر میں آ کر اتنا نہ کریں کہ سب کچھ بھول جائیں۔ قرآن مجید کی توہین اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہے ہوئے الفاظ والے بندے انکوائری کر کے 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو آپ نے دیکھے، جو آپ نے انکوائری اس کی بھی ہم کہتے ہیں صحیح طور پہ ہو، کسی ناجائز بندے کو سزا نہیں، اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یہاں جو لوگ بے گناہ ہیں انہیں فی الفور آزاد کر دینا چاہیے، تاکہ جڑاں والا اپنے معمول پہ آئے، یہاں کاروباری زندگی چلے۔ اب کوئی معاملہ ہو تو اس کو ایسے کر دیا جیسے کرفیو لگ جاتا ہے،